نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجلان تحابا في الله واجتمعا عليه وتفرقا عليه ورجل دعت امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے معزز سامعین، میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ اور احادیث کے بے شمار مجموعے میں سے ایک حدیث مبارکہ تلاوت کی ہے. دعا ہے کہ اللہ رب العزت صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے یہ بات بتائی ہے کہ ایمان والو اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ اور اللہ کے لیے گواہ بن جاؤ، اور قومیت یا کسی قوم کی دشمنی کی وجہ سے عدل اور انصاف سے اپنے آپ کو دور نہ کرو. اعدلوا هو اقرب للتقوى، اور عدل اور انصاف کا نظام قائم کرو، یہی نظام تقوی کے زیادہ تر قریب ہے. اور اللہ کا خوف اختیار کرو، اور اللہ جانتے ہیں جو کچھ تم کر رہے ہو. اور جو حدیث مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں 7 لوگوں کے بارے میں بتایا کہ جو کل قیامت کے دن، کہ جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، تو اللہ رب العزت کے عرش کے سائے کے اندر ہوں گے. اس میں سے سب سے پہلا وہ شخص ہے کہ جو عادل حکمران ہوگا، عدل اور انصاف کا نظام قائم کرنے والا ہوگا. ایسا عادل بادشاہ کل قیامت کے دن اللہ رب العزت کے عرش کے سائے میں ہوگا. دوسرا وہ نوجوان کہ جس نے اپنی نوجوانی، اپنے پرورش اللہ رب العزت کی عبادت میں کی ہوگی، تو ایسا نوجوان بھی کل قیامت کے دن اللہ رب العزت کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا. بہرحال ایک لمبی تفصیل، تقریباً 7 لوگ اس حدیث مبارکہ میں شمار کروائے گئے، لیکن یہاں پر بات کرنا جو مقصود ہے وہ عدل اور انصاف کے نظام کے قیام کے لیے ہے کہ آج جس معاشرے کے اندر ہم زندگی گزار رہے ہیں، اس معاشرے کے اندر عدل اور انصاف بالکل سرے سے ناپید ہوا چلا جا رہا ہے. اسی لیے آج ہم جو ہے پستیوں کا شکار ہوتے چلے جا رہے ہیں. آج ہم بحیثیت قوم، بحیثیت امت ترقی کی طرف نہیں جا رہے. آج ہم اس مہنگائی کے دلدل میں پستے چلے جا رہے ہیں. پہلے یہ ہوا کرتا تھا کہ کوئی ایک طبقہ اس سے متاثر ہوا کرتا تھا، لیکن اب یہ ہو رہا ہے کہ ہمارا پورے کے پورا مسلمان، سارے کے سارے بسنے والے جو پاکستان میں ہیں، یہ سارے کے سارے ظلم اور بربریت کا شکار ہیں. اس کی وجہ کیا ہوئی؟ اس کی وجہ یہ ہوئی کہ ہم میں سے ہر چھوٹا اور بڑا آج ظلم کرنے کے لیے اپنے آپ کو کسی چیز سے باز نہیں رکھتا. جہاں جس کو جو موقع ملتا ہے وہ اس کو لوٹنے کی کوشش کرتا ہے اور اس کو اپنے ہاتھ سے کھینچنے کی کوشش کرتا ہے. چاہے وہ ہمارا ظالم حکمران ہو، چاہے وہ ہمارا مظلوم ہو، چاہے وہ ہماری رعایا ہو، سارے کے سارے اس میں برابر کے ملوث اور شریک ہیں. کیونکہ نبی اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً، کہ جب ہم کسی بستی اور کسی قوم کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس کے مالدار طبقے کو، اس کے خوش عیش طبقے کو یہ حکم دیتے ہیں کہ وہ زمین کے اندر فساد پھیلائے. وہ پھر کیا کرتے ہیں؟ وہ فساد مچانا شروع کر دیتے ہیں. فَفَسَقُوا فِيهَا، زمین میں فسق و فجور نافذ کرتے ہیں. فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ، پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر ان کے اوپر اللہ کی
طرف سے حق کا کلمہ ثابت ہو جاتا ہے، یعنی ان کے اوپر اللہ کی حجت تام ہو جاتی ہے، اور پھر اللہ رب العزت ایسے لوگوں کو، ایسی آبادیوں کو، ایسی بستیوں کو تہس نہس فرما دیتے ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ ان لوگوں نے اپنی زمین کے اندر فسق اور فجور کا نظام نافذ کیا ہوتا ہے۔ جو بھی قومیں آج تک برباد ہوئی، آپ تحقیق کر کے دیکھ لیجئے، ان میں دو باتیں کامن آپ کو نظر آئیں گی۔ ایک تو ان کا حکمران ظالم ہوگا، دوسرے نمبر پر رعایا جو ہوگی وہ فسق و فجور کے اندر مبتلا ہوگی۔ آج ہماری رعایا کے یہی حال ہے کہ سارے کے سارے ہم میں سے ہر ایک، یا میں ہوں یا آپ ہو، ہمارا امیر، ہمارا غریب، ہمارا نوجوان، ہمارا حکمران، سب برابر ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ سب ظلم اور بربریت کے نظام کو عروج دے رہے ہیں، ترقی دے رہے ہیں۔ کیا ہوا کہ آج یہ محکموں کے اندر بیٹھ کر رشوت لینے والا کون ہے؟ یہ کوئی حکمران نہیں ہے، بلکہ یہ ایک منصب پر بیٹھا ہوا شخص ہے جو ہم ہی لوگوں میں سے جاتا ہے، اس منصب پر پہنچ جاتا ہے۔ جب ہمارا نوجوان اس سے نوکری کے لیے اس سے درخواست کرتا ہے تو وہ رشوتیں مانگتا ہے، اور ڈھیر لاکھوں کی تعداد کے اندر رشوتیں دی جاتی ہیں۔ پھر رشوت کی بنیاد پر وہ نوکری حاصل کر لیتا ہے۔ یہ کیا ہوا؟ یہ ایک ظلم ہوا جو اس نے کیا رشوت لینے کا، دوسری طرف سے ظلم کیا گیا، اس نے رشوت دی گئی، کیونکہ الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، کہ دونوں ہی ظلم میں ہیں، دونوں ہی ظالم ہیں، دونوں ہی جہنمی ہیں۔ آج یہی ہمارے ساتھ ہو رہا ہے۔ آج ہم اپنے نبی کی سیرت کو چھوڑ بیٹھے، قرآن کی تعلیمات کو چھوڑ بیٹھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کے کردار کو بھلا بیٹھے ہیں۔ جس نبی نے عدل و انصاف، مساوات کا نظام قائم کیا، آج اس نبی کی امت کے اندر سے یہ عدل و انصاف اور مساوات کا نظام دور ہوتا چلا جا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دیکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خیبر کا قلعہ فتح کرنے کے لیے اللہ کی طرف سے حکم ہوا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ساتھ تقریباً 1600 صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو لیا، اور پھر وہاں سے نکلے اور ان کے ساتھ اس موقع پر پہنچے، اس مقام پر پہنچے اور وہاں کا محاصرہ کیا۔ پھر کیا ہوا کہ ایک وقت میں یہودیوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پیغام بھیجا اور کہا کہ ہم آپ کے زیر اثر رہنا چاہتے ہیں، آپ ہماری زمینوں پر قبضہ کر لیں، لیکن ہمیں رہنے دیں، ہم یہاں کھیتی باڑی کریں گے، ہم یہاں جو بھی فصل کریں گے آدھا حصہ آپ کا ہوگا، آدھا ہمارا ہوگا۔ پھر یہی ہوا، ایک وقت گزرنے کے بعد جب بھی فصل تیار ہو جاتی، فصل کٹنے کا وقت آتا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عبداللہ بن رواحہ کو ان کی طرف بھیجتے اور ان سے کہتے کہ دیکھو عدل و انصاف کا نظام قائم کرنا۔ پھر عبداللہ بن رواحہ اس فصل کو ایسا نہیں کرتے تھے کہ اچھی الگ اور بری الگ، بلکہ ساری کی ساری ایک کرنے کے بعد دو حصوں میں تقسیم کر کے اس کو پھر کہتے تھے یہودیوں کے سے کہ پہلے تم اپنا حصہ لے لو۔ وہ ایک حصہ لیتے تھے، پھر دوسرا مسلمانوں کو دے دیا جاتا تھا۔ یہ ہے اسلام، یہ ہے اسلام کا نظام، یہ ہے عدل و انصاف کا نظام۔ آج ہمارے ملک کے اندر یہ عدل و انصاف نہیں ہے، ہمارے اندر مالدار ہوا چلا جا رہا ہے، غریب پستا چلا جا رہا ہے۔ غریب کو 2 وقت کی روٹی میسر نہیں ہے، غریب کھانے سے عاجز آ گیا، غریب اپنے گھر کے اندر گزارا کرنے سے عاجز آ گیا۔ اور یہ ہمارے مالدار، یہ ہمارے حکمران طبقے کہ جن کو اپنے مال کا پتہ نہیں ہے کہ کتنا مال کہاں رکھا ہے اور کتنا مال کہاں ہمارا موجود ہے، اور لاکھوں اور کروڑوں اور اربوں کی تعداد میں ان کے گھروں سے اور ان کے گھر کے واش روموں سے نکل رہے ہیں۔ آج اگر ہم ایک امت نہیں بنے، آج ہم نے اگر اپنے آپ کو اتحاد نہیں دیا، آج بھی ہم اگر اپنے آپ کو توڑتے رہے تو پھر ہم پس کر رہ جائیں گے۔ ہم ایک نہیں ہوں گے تو ہم برباد ہو جائیں گے، ہم ختم ہو جائیں گے۔ قرآن ہمیں ایک ہونے کی طرف بلاتا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو اور سارے ایک ہو جاؤ، اتحاد کے دامن کو تھام لو۔ اور یہ اس آیت مبارکہ کے اندر کیا کہا؟ اللہ نے کہا اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اللہ کے گواہ بن جاؤ، اللہ کے لیے گواہی دینے والے بن جاؤ، ثابت قدم ہو کر کھڑے ہو جاؤ، اور اپنی قومیت کی بنیاد پر، لسانیت کی بنیاد پر، فرقہ واریت کی بنیاد پر یا کسی بھی بنیاد پر ایک دوسرے کی وجہ سے، اپنے عناد اور دشمنی کی وجہ سے ایسا نہ ہو کہ تم عدل اور انصاف کے نظام کو چھوڑ دو، بلکہ ہر حال کے اندر عدل اور انصاف کا نظام قائم کرو۔ اعدلوا اقرب للتقوی، یہ عدل اور انصاف کا نظام قائم کرنا یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ آج ہم میں سے ہر ایک تو کہتا ہے مجھے اللہ کا خوف ہے، میں اپنے نبی سے محبت کرتا ہوں، میں اپنے نبی کے صحابہ سے محبت کرتا ہوں، ان کے نام پر جان قربان کرنے کو تیار ہیں، لیکن جو نظام میرے نبی لے کر آئے، جو نظام اللہ نے نبی کے ذریعے بھیجا، جس نظام کو صحابہ نے ترویج دی، جس نظام کو صحابہ نے اس زمین میں نافذ کر کے دکھایا، اس نظام کو نافذ کرنے کے لیے اور اس نظام کو قائم کرنے کے لیے ہم جد و جہد کرنے کو تیار نہیں۔
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی حکم مجھے اور آپ کو دیا کہ تم امت کے اندر اتحاد بناؤ، اتحاد بنو، قوت بنو، باہمی بھائی چارگی پیدا کرو۔ آج ہم ظلم اور بربریت کے شکار ہو رہے ہیں، آج ہم ٹوٹ رہے ہیں، آج ہم یہ ٹوٹتے چلے جا رہے ہیں۔ کیوں ٹوٹ رہے ہیں؟ وہ یہی کہنے والا کہتا ہے کہ جی وہ فلاں میرے ساتھ اچھا نہیں کرتا، وہ فلاں میرے ساتھ صحیح نہیں ہے، وہ فلاں کی بات کرتا ہے، وہ ہم پر ظلم کرتا ہے، لہٰذا ہم اس کے ساتھ نہیں کھڑے ہوتے۔ جبکہ میرے نبی نے صحابہ کو کہا کہ تم جو ہے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بھائی چارگی کے ساتھ رہو، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم کیسے اس بندے کے ساتھ احسان کا معاملہ کریں کہ جو ہمارے ساتھ برائی کرے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص تمہارے ساتھ اچھائی کرے پھر تم اس کے ساتھ اچھائی کر دو تو یہ تو کوئی یہ تو برابری ہو گئی، یہ تو کوئی احسان نہ ہوا۔ احسان تو یہ ہے کہ کوئی تمہارے ساتھ برائی کرے پھر بھی تم اس کے ساتھ اچھائی کرو۔ اگر اس نظام کو لے کر ہم چلیں گے، یہی عدل و انصاف کا نظام، یہی احسان کا نظام، تو ہمارے ملک میں خوشحالی آئے گی، ہمارے ملک میں فراوانی آئے گی، ہمارا ملک ایک دن ترقی کی راہ پر گامزن ہو جائے گا۔ اگر ہم یہی ٹوٹے رہے، ایک دوسرے سے روٹے رہے، ایک دوسرے کے آگے پیچھے ہوتے رہے تو پھر ہم برباد ہو جائیں گے۔ فدمرناہا تدمیرا، اللہ ہلاک فرما دیں گے، اللہ نیست و نابود فرما دیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت خود مجھے بھی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ تمام میں سے ہر ایک کو عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہ کریم ہمارا یہاں بیٹھنا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرما۔ اللہ کریم قرآن اور احادیث کا سننا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرما۔ اللہ کریم حاضرین کی حاضری کو قبول فرما۔ اللہ کریم قبلہ اول بیت المقدس کی حفاظت فرما۔ اللہ کریم حرمین شریفین کی حفاظت فرما۔ اللہ کریم ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ اللہ کریم ہمارے ملک کو امن کا گہوارہ بنا۔ اللہ کریم ہمارے ملک کو عدل اور انصاف کا گہوارہ بنا۔ اللہ کریم ہمارے ملک کے امن اور سالمیت کی حفاظت فرما۔ اللہ کریم جہاں جہاں مسلمان پریشان حال ہیں، بیمار ہیں، مصیبت زدہ ہیں، تکلیفوں میں، یا اللہ تمام کی بیماریوں کو، پریشانیوں کو، تکلیفوں کو، مصیبتوں کو دور فرما۔ یا اللہ جتنے بے روزگار ہیں، یا اللہ تمام کو حلال طیب روزگار عطا فرما۔ یا اللہ یا اللہ برسر روزگار ہیں، یا اللہ ان کے روزگار میں، کاروبار میں خیر و برکت عطا فرما۔ یا اللہ ہماری بہن ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو جلد رہائی عطا فرما۔ یا اللہ جتنے پیارے ہمارے اس دنیا سے چلے گئے، اللہ سب کی کامل بخشش فرما۔ اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ۔